انتظام کیا ہے تاکہ دیہات کے لوگوں کے لیے ایمان کی حفاظت ہو اور وہاں کے بچوں کے اندر جو ہے دین کا جذبہ اور وہاں کے لوگوں کے اندر جو ہے ایمان کی فکر پیدا ہو، اس کے لیے ان کو جو ہے مسلسل فکر مند ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ریاست کے بہت ہی مشہور عالم دین حضرت مولانا سید احمد وفی صاحب نقوی دعوت برکاتہم بھی آپ ہی کی دعوت پر جو ہے بارہا ہمارے علاقے کھمم کو تشریف لا چکے ہیں، اور کھمم کے علماء اور عوام کی ایک مخصوص تعداد جو ہے حضرت سے استفادہ کر رہی ہے، جس کا سبب کے طور پر جو ہے حضرت مولانا ہدایت علی صاحب نے اس خدمت کو جو ہے انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ آج جو ہے ہمارے اس مکتب کے طلباء کی ہمت افزائی کے لیے اور ان طلباء کی تربیتی ذہن سازی کے لیے اور ہمارے محلے مومنان کے عوام اور خواص سے کچھ اہم باتیں جو ہے خطاب کے انداز میں اور واضح نصیحت کے انداز میں پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا ہدایت علی صاحب جو ہے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں ہمارے مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ موقع اور موضوع کی مناسبت سے جو بھی اہم باتیں ہوں وہ ہمارے سامنے پیش کی جائیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے عمل کی نیت سے اور مستقبل کی پلاننگ کی نیت سے اس کو سن کر اپنی زندگیوں میں اور اپنے عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مولانا سے درخواست ہے کہ وہ اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو استفادے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات علماء کرام، محلے کے بزرگ حضرات، نوجوان عزیز ساتھیوں، اور اپنے والدین کے سرمایہ، والدین کے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بننے والے طلباء و طالبات، ماشاءاللہ الحمدللہ کافی خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات کو دیکھ کر، حضرات علماء کرام کی محنتوں کو دیکھ کر۔ ابھی آپ لوگ جو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پڑھنے کے بعد جب جاب کریں گے تو اپنے گھر میں ہم فلاں فریم لا کے رکھ دیں گے، فلاں گاڑی لے کے رکھیں گے، امی کو یہ لا کے میں دوں گا، ابا کو یہ لا کے دوں گا،
والد صاحب کو یہ لا کے دوں گا. ہر ایک کے دل میں خیال آتا ہے نا کہ میں بڑا ہوا تو ابا کے واسطے یہ کروں گا, امی کے واسطے یہ کروں گا. حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بچہ اللہ کا نام لیتا ہے, جب کوئی بچہ کلمہ پڑھتا ہے, جب کوئی بچہ نماز پڑھتا ہے, جب کوئی بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, تو آپ لوگوں کے قرآن کے پڑھنے, کلمے کے پڑھنے, اللہ کے نام لینے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو صحت عطا کرتے ہیں, شفا عطا کرتے ہیں, ثواب اور نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. آپ سوچ رہے تھے 20-25 سال کے بعد جب کماؤں گا تو کچھ کروں گا اپنے ماں باپ کے لیے, لیکن آپ کی ابھی یہ تھوڑی سی دینداری, بیداری, دین کی فکر, علم کا حاصل کرنا, تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا. جتنی دیر آپ عربی پڑھیں گے, جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے, اور جو نیک کام کرتے رہیں گے, ان سب کا ثواب آپ کو پڑھانے والے استاد محترم کو بھی ملتا ہے اور ان کو پڑھانے والے اساتذہ کو ملتا ہے, پھر آپ کے ماں باپ کو ملتا ہے, آپ کو پڑھانے والے استاد کے ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے. یہ درجہ پہنچتے 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 ورفعنا لك ذکرک کی طرح آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں. اب 100 لڑکے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں ملا کر 100 اگر موجود ہیں, اگر ان کے درمیان میں کھجور تقسیم کرنا ہے, چاکلیٹ تقسیم کرنا ہے, تو کتنے تقسیم کرنا ہے؟ 100 کے برابر 100 تقسیم کرنا ہے. اسی طریقے سے جب ہم جو پڑھتے ہیں اس کا ثواب, جس طریقے سے ہمارے پاس علم کی جو باتیں آئی ہیں, ابھی اس سے پہلے مولانا سلمان صاحب اللہ سے رشتہ جوڑنے کی باتیں, عقیدے کی باتیں, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ سے ہوتا, اللہ سے ہونے کا یقین بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھا رہے تھے. وہ باتیں ہم تک کیسے پہنچی, علم ہم تک کیسے پہنچا, مطلب آپ کو کچھ نہیں پڑھا ہے, آپ کے استاد کا نام, آپ کو جو نصاب پڑھا ان کا نام کیا ہے؟ الحمدللہ نام یاد ہے ماشاءاللہ. میں تو سمجھ رہا تھا زلف والے کو صاحب بولتے سمجھا رہے تھے. اگر یاد نہیں تھا نام, اگر کوئی نہیں بتا دیتے تو سب کو یاد دلا دیتا کہ حافظ یار صاحب, حافظ یار صاحب. پھر آپ کے جو ذمہ دار ہیں ان کا نام کیا ہے جی؟ ہمارے مسجد کے خطیب صاحب کا نام کیا ہے؟ مفتی آصف علی صاحب. صرف مفتی صاحب بلاتے ہیں. کیا نام ہے ہمارے مسجد کے خطیب صاحب کا نام؟ اب مولوی صاحب بولے کتنے مولوی صاحب ہوئے؟ اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے جاؤ بلا رہے ہیں, تو وہ لوگ کیا آئیں گے, جو دیکھا وہ لوگ کیا آئیں گے. تو سب کے نام بھی یاد رکھنا, مولوی صاحب کا نام یاد رکھنا, علماء کا نام یاد رکھنا بھی ثواب ہے. اچھے لوگ کو بلانا بھی ثواب ہے. بات ذرا پڑھے تو کیا ہوتا, اس کے وہ ہیرو کے ساتھ دکھا ہوتے نہیں بولتے, تھوڑا سا نشان لگاتے ہیں. علم وہ دولت ہے, آدمی جب عمل کرتا ہے, حسن نیت, اچھے ارادے سے سوچتا ہے, تو اس کا سوچنا بھی عبادت ہے. ہمارے خطیب صاحب کا نام کیا ہے؟ مفتی آصف علی صاحب. اور امام صاحب کا نام شجاع الدین قلی صاحب. اور آپ کے ذمہ دار رہبر کا نام مفتی مزمل صاحب. کیا نام ہے؟ مفتی مزمل صاحب. ان ناموں کو یاد رکھنا. اپنے محلے کے علماء کے نام یاد نہیں رکھیں تو کیسا نام یاد رہے گا تو پھر انسیت بڑھے گی, تعلق بڑھے گا, محبت بڑھے گی. اب اچھی اچھی باتیں ماشاءاللہ سیکھ رہے, نعت سیکھ رہے, حمد سیکھ رہے, تعریف سیکھ رہے. 2 چیزیں ہیں علم حاصل کرنے میں. کتنی 2 چیزیں صبح سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا. اب میں آدھا بولوں گا, آدھا آپ کو بولوں, شیئر کر لیں گے. شیئر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. شیئر کرتے ہیں بریک میں, اسکول میں.
مزہ آتا، وہاں کا ایک والا، یہاں کا ایک والا، یہاں کا ایک والا، اپنا ایک والا. اجتماع میں برکت ہے، اس لیے کیا بولتے ہیں جمع ہونے میں برکت ہے. کیا بول رہا تھا میں؟ دو چیزیں. سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق میں 2 مرتبہ اقرأ پڑھانا. آپ کو سمجھانے کے انداز سے بول دو. پہلے اقرأ کا مطلب اللہ تعالیٰ بولے پڑھو، درمیان کی باتیں چھوڑ کے پھر آگے کی بات، چونکہ وقت کم رہتا، زیادہ بڑی بات آپ کو سمجھ میں آنا مشکل ہے. دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اقرأ بولے، اس کا مطلب جو پڑھے اس کو پڑھو. آپ کو جو مولوی صاحب جو علماء پڑھا رہے ہیں وہ پہلے اقرأ پہ نہیں، دوسرے اقرأ پہ عمل کر رہے ہیں. آپ پہلے اقرأ پہ عمل کر رہے ہیں، آپ پہلی سیڑھی پہ. آپ جتنی بھی تعلیم مسجد میں، مکتب میں، گھر میں حاصل کیے ہیں، پڑھے ہیں، اس کو آپ دوسروں کو شیئر کرنا، تو اس سے یاد رہتا. کوئی واقعہ ہوا گلی میں، کوئی ایسا واقعہ ہو، بچے کھیلتے کھیلتے گر گئے، تو آپ کو تھوڑی سی ہنسی آ جاتی ہے، ارے اچانک ایسا ہو گیا، پھسل کے گر گیا. تو آپ دوسرے دوستوں سے وہ واقعہ، وہ بات شیئر کرتے ہیں، تو وہ بھی ہنستا ہے. تھوڑی دیر آپ کا مائنڈ تفریح کر لیتا ہے اس موقع پر. تو جو دین کی باتیں ہیں آپ جو سیکھ رہے ہیں، 25 سال کے بعد ارادہ کرے تھے باہر جاؤں گا تو امی کے واسطے سونے کے کڑے بھیجوں گا، باہر جاؤں گا تو ابا کے واسطے فلاں زیتون کا تیل، ابا کے واسطے فلاں ابا، فلاں صدری، فلاں چیزیں بھیجوں گا، فون بھیجوں گا. سوچے وہ ثواب اللہ تعالیٰ ابھی سے آپ کے ذریعے سے ماں باپ کو دے رہے، اس سے زیادہ ثواب ہے. آدمی کا مقام اور مرتبہ عمل سے ہوتا ہے. محلے میں اتنے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی 5 وقت نماز پڑھانے کے لیے حافظ صاحب آگے بڑھتے، یا عالم صاحب آگے بڑھتے، یا مفتی صاحب آگے بڑھتے. اس کے علاوہ دوسرے لوگ آگے بڑھتے کہ میرے ابا پڑھائے تھے، آپ کے ابا پڑھائے تھے، فلاں آپ کے ابا پڑھائے تھے. ہاں کوئی بھی کرے تو پڑھائے ہوں گے، لیکن کون پڑھاتے سب سے پہلے نماز؟ حافظ صاحب پڑھائیں گے، مفتی صاحب پڑھائیں گے، عالم صاحب پڑھائیں گے. مطلب جو قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ اس کو سب سے آگے رکھ دیتے. قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا ہمیشہ ہر جگہ آگے رہتا. 5 نمازوں میں دیکھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز میں دیکھ رہے ہیں. تعلیم ہے، چاہے وہ اسکول کی آپ حاصل کر لیں یا قرآن و حدیث کی، لیکن اصل تعلیم وہ ہے جس تعلیم کے ذریعے، جس پڑھائی کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان لیں، جس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو پہچان لیں، جس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے پڑوسیوں کے مرتبے کو جانیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا، جس تعلیم کے ذریعے سے راستے میں کیسا چلنا، یہ معلوم ہونا اصل تعلیم یہ ہے. آدمی پڑھا لکھا ہے، گریجویٹ ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن راستے میں ٹھہر کے پتھرے لوگوں کو مارتا ہے، تو کیا اس کا لوگ سمجھتے کہ وہ واقعی ڈاکٹر ہے؟ اگر آدمی کچھ بھی پڑھا لکھا نہ ہو، اس کے پاس ادب ہے، ڈسپلن ہے، سادگی ہے، لوگوں کو ریسپیکٹ کرتا ہے، تو لوگ ڈگری نہیں پوچھتے، بچہ بہت اللہ والا ہوتا. تو وہ تعلیم آپ کو الحمدللہ اس مکتب کے ذریعے سے مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ ابھی آپ کی جو عمر ہے نا، جو ایج میں آپ لوگ ہیں، جس دور میں آپ کی عمر ہے، ایک دم صاف شفاف جیسا A4 کا پلین پیپر، ایک دم وائٹ، اس میں جو لکھیں گے وہی نظر آئے گا. بالکل آئینہ جیسا دل ہے آپ کا. آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نظر آئیں گے، یا تو آپ کے بھائی نظر آئیں گے؟ آپ بھی نظر آئیں گے. آئینے کے سامنے ٹھہرے تو آپ نظر آئیں گے، آئیں گے نا؟ جو ٹھہرے وہی نظر آئیں گے. تو اسی لیے اس عمر میں جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، دل کے اندر وہی
وہی باتیں بیٹھیں گی، آگے چل کر اسی پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے A4 کے پیپر کو ویسٹ نہیں کرنا، آئینے پہ دھبے رہنے نہیں دینا، ورنہ آپ کے پیپر میں خلل ہو جاتا. اس وقت یہی سوچنا کہ میرے اللہ، میرے امی، میرے ابا، میرے استاد، میرے بڑے، میرے رشتے دار میرے کس کام سے خوش ہوتے ہیں، وہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اللہ بول رہے ہیں، ہم وضو بنا رہے ہیں، ہم سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ پڑھانے والے استاد کو بھی ملتا ہے، ذمہ داروں کو ملتا ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی ملتا ہے. ایسا گفٹ دے رہے آپ کو، آپ اپنے ماں باپ کو جو جنت میں پہنچنے والا ہے. آپ خوش ہونے کے لیے میں کیک لا کے دیا، آپ خوش ہونے کے لیے میں چاکلیٹ لا کے دیا، تھوڑی دیر میں ختم. لیکن اپنے ماں باپ کو اللہ کی طرف سے گفٹ دینے کے لیے آپ کو قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ گفٹ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس میں اضافہ ہوتے رہے گا. چین سسٹم، ثواب کا کام کیا ہے؟ چین سسٹم. آپ کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، آپ کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، آپ کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. اچھا، ہر بچے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے نہیں؟ جس کو محبت ہے آپ اپنے اپنی افراد سے جو محبت کر رہے ہیں سب کو ہے نا؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، سلامت رکھے آپ کو. تو ہم ٹھیک ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کا ثواب ہمارے امی ابا کو ملے. امی کھانا بناتے ہو کیا کرتے؟ گھی ایڈ کرتے، بچے کو طاقت آنا. سارا ہونے کے باوجود بھی انڈا بوائل کرتے، میرے بچے کو پاور آ جانا. صحت مند ہونا، طاقتور ہونا. گوشت کھلاتے وقت نرمی اگر آ گئی تو پھر آپ کو کھلانے کی کوشش کرتے، پھرتی آنا بچے کے اندر ہو. پھر آپ کیا کر سکتے اپنے ماں باپ کے لیے؟ اتنا بھی اگر کر لیے کافی ہے. ماں باپ کی جو خوشی میں آپ خوش رہیں، ماں باپ جو بولے اس کو سن لیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے بچوں کے لیے. یہ تو میری باتیں ہوں گی. اب پریکٹیکلی میدان میں آتے ہیں، لے دور پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سسٹم بتاؤں گا میں آپ کو، یہ پریکٹیکلی عمل بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے اور اس کو کاپی کرنا ہے، ذہن پہ رکھنا ہے اور اس کو سننے کے بعد کل سے عمل شروع کر دینا. ہمارے پیر ہم سب کے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، میں وہ بڑا علماء. جب یہ آپ کی عمر کے تھے تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا تھا معلوم؟ وہ استاد کے پاس آئے، آنے کے بعد بولے استاد مجھے بتائیے علم حاصل کرنے کے لیے کیسا بیٹھنا. تو سن کے نہیں جاتے تھے، سننے کے بعد فوراً پریکٹیکلی عمل شروع کرتے تھے. پھر دوسرے دن آتے تھے کہ مجھے واپس گھر جانا ہے، تو جانے کا طریقہ کیا ہے اسلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. پھر اس طریقے سے روزانہ گھر سے مطلب کو آنا جانا. کہیں دعوت میں جانا تو استاد سے پوچھتے، استاد مجھے بتائیے کہ دعوت میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی کا بہترین طریقہ کیا ہے. پھر استاد بتاتے کہ یہ آداب ہے دعوت کے. تو پھر جب بھی میں دعوت کو کہیں بھی چلا جاتا اسی سنت کے مطابق چلا جاتا. یہ تعلیم ایگزام میں پاس ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ تعلیم اب پڑھ لیے تو کل سے عمل شروع، اب پڑھ لیے تو ابھی سے عمل شروع. کوئی MBBS کر رہے ہیں، آپ کو نالج ہے یا نہیں؟ 4 سال کو پڑھنا ہے MBBS ڈاکٹری کے لیے، اس کے بعد پھر 1 سال ایکسپیرینس بھی لے لینا ہے. 4 سال MBBS کرنے کے باوجود بھی پروفیسر وہاں کے جو بڑے ہیں انجیکشن دینے کا بھی پرمیشن نہیں دیتے. 1 سال پریکٹیکلی میدان میں پریکٹس کرنا، اس کے بعد پھر آپ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی، پھر آپ ہاسپٹل لگا لیں، کئی ڈاکٹر بن کے جائیں گے آپ. لیکن ہماری سنتیں، نبی کا طریقہ اتنا آسان، ہم میں سے بہت چھوٹا بچہ اگر 4 سال کا بچہ یا بچی بھی اگر اس کو معلوم ہو جائے
بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، دیکھ کر پانی پینا سنت ہے. اس کو یہ معلوم ہوا تو یعنی سے اپنے ماں باپ کو سکھا سکتی ہے یہ بچی اور یہ بچہ. وہ 4 سال مکمل ڈگری کرنے، 1 سال پریکٹیکلی عمل لگانے کے لیے ضرورت نہیں ہے اسلام کے لیے عمل کرنے کے لیے. یعنی یہ جو تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں یہ فوراً عمل کرنا ہے، یہ صرف یاد کر کے سیونگ کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر اس طریقے پہ آپ لوگ عمل کریں گے، آج جو نصاب پر آئے ہیں عمل فوراً اگر آپ شروع کر دیے، دنیا میں بہترین انسان آپ ہی اللہ کی نظروں میں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو جو سیکھتے سکھانے والے نہیں وہ لوگ اچھے لوگ نہیں، ایسا نہیں. امام صاحب قرآن کو سیکھتے سکھاتے اس لیے امام بن گئے. پیچھے لوگ نماز پڑھنے والے کیا صحیح نہیں ہے؟ صحیح. لیکن سب سے افضل لوگ وہی ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے، اس لیے کہ دنیا اللہ کی ہے. آپ کے گھر آنا ہے تو آپ کو پوچھ کے آنا، وداؤٹ پرمیشن میں آ سکتے آپ کے نہیں آ سکتے، پرمیشن لے کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے. یہ دنیا اللہ کی ہے. یہ زمین کو بنانے والا اللہ، آسمان کو بنانے والا اللہ، چاند کو بنانے والا اللہ. تو پھر اللہ کی کتاب پڑھ کے ہی ہم آواز کرنا ہے ہر دن، کریں گے نا انشاءاللہ. جی سب سے پہلے ہمارے اندر جو ہے نا سلام کے اندر پھرتی رہنا. سلام کا پھرتی رہنا بولے تو گوشت کا سارا گھر میں بنا، اگر گوشت نہیں کرا تو سارا سمجھ میں نہیں آتا. آپ کا سمجھ نہیں آتا. گل گیا اور نرم ہے، مرچی بھی آپ کے حساب سے ہے تو آپ مزے سے کھاتے ہیں، شوق سے بیٹھ جاتے ہیں، کھاتے ہوئے سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں. آپ کسی سے مل رہے تو آپ کا سلام جو ہے نا وہ دمدار رہنا، جاندار رہنا. سلام کے بعد جو کنیکشن ہوتا ہے، جو ریلیشن پیدا ہوتا ہے، جو تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر سلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کر دیتے ہیں. اب آپ سب مل کے سلام کریں کہ اصل سلام کرنے کا آپ کو سکھا رہے ہیں، لیکن بہت سارے بچے ہمارے اس دن غائب رہتے، اس دن حاضر نہیں رہتے. ہر دن ہر بچہ حاضر ہونا کی ضرورت نہیں. کوئی بیمار ہو گیا، کوئی یہاں پہ نہیں، اپنے کو چلے گئے، کوئی ٹور میں چلے گئے، کوئی سفر میں چلے گئے تھے، یا اپنی کی خدمت میں رہ گئے تھے، طبیعت خراب تھی، ہو سکتا اس دن وہ لیسن آپ کا مس ہو گیا جو آپ نے پڑھا. اب سلام کریے سب مل کے ایک ساتھ. اچھا میں پوچھا ہوں کہ آپ اس طریقے سے سلام کر رہے ہیں، سوال یہ ہے میں پوچھا ہوں کہ اس طریقے سے مکمل سلام کر رہے ہیں، یا یہاں پڑھنے کے بعد گھر پہ جاتے وقت بھی ایسے ہی سلام کر کے آپ گھر میں جاتے ہیں؟ اس میں 25% بچے ایسے ہیں جو ایسے ہی سلام کر کے گھر میں جاتے ہیں، اور 75% بچے ایسے ہیں جو خاموش سلام کر کے چلے جاتے ہیں تو ایسے جلدی میں بھول جاتے ہیں. رائٹ؟ صحیح. اس سے آپ کا آغاز کرنا ہے کہ میرا سلام مکمل ہمیشہ صحیح ہو، مکمل سلام. اور سلام میں الف ظاہر ہونا، حمزہ ظاہر ہونا. سلام علیکم نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 اسٹیپس معلوم ہونا اس کے اندر، 3 وقفے بھی معلوم ہونا. کسی کو نہیں معلوم تو اس بھی معلوم ہونا کہ سلام کے اندر 3 دعائیں ہیں. پھر کہیں ایک ساتھ کرنا. سلام کر کے جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. جو سلام کر کے گھر میں داخل نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک شیطان آتا، اس کا نام داسی. کیا نام ہے؟ داسی. ذخیرہ معلومات ایک اہم کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام داسی. اب وہ آگے کیا کرتا؟ گھر میں لڑائیاں لگا دیتا، تکرار، بحث. امی آپ سے پوچھ نہیں، آپ امی سے پوچھ نہیں، یا امی ابا سے پوچھ نہیں. اسی
نہیں ہونا، سلام کر کے پوچھنا کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اور پوچھ رہا ہوں تو بالکل سیدھا بھی نہیں کہتا دائیں یا بائیں، رائٹ یا لیفٹ، بولے ہاں ٹھیک ہے اندر آؤ، تو پھر ہمیں اندر داخل ہو تو فوراً سلام کرنا. سلام کی مکمل چیز نہیں کیا ہے. اگر آپ سمجھو سلام نہیں کرے، جیسا گھر میں داخل ہو گئے، اسکول سے آ گئے، مکتب سے گئے، بیگ مارا کے فوراً کھلونے وغیرہ نکال رہے ہیں، ڈریس چینج کر رہے ہیں، اس موقع پر جو ہے آپ کے ممی، آپ کی والدہ، آپ کے امی جان بریانی کی چاول دم دے رہے نکھار. آپ سلام کر کے نہیں آئے، کوئی دروازے کی آواز آئی، ٹیبلوں کی آواز آئی، کتابوں کی آواز آئی، تو امی کے اندر ایک حیرت پیدا ہوگی، پھر بولتے بھی گھر میں گھس گیا. آپ کو فکر ہوتی نہیں ہوتی، اسکول سے جب باہر جا رہے ہیں تو دروازہ لگا ہوا ہے، دیکھے جاتے کہ اپنے اکیلے گھر میں سیف رہنا ہے. اب سلام کر کے نہیں آئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے کام میں لگے، ادھر اپنی جو ہے بریانی کی چاول نکھار رہے ہیں. گھر میں ووٹ بھی ہے کیا، تو یہ فوراً چلے پہ کیا کہ دیتے اچھا میرا بچہ ہے، ان کی بھی واپس گئے تو چاول گرم، بریانی اپما بن گئی. اور مسلمان پہ رکھنے کے بعد آپ پوچھ رہے کہ بریانی بن گیا اپما بنا. غلط ہے کسی آپ سلام کر کے گھر میں داخل نہیں ہوئی. اگر آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے، آپ کے امی جس کام میں لگے ہوئے ہوتے، میرا بیٹا آیا وعلیکم السلام، آپ دعا دے کے گھر میں داخل ہوئے، امی بھی آپ کے لیے دعائیں دیے. دنیا میں سب سے بہترین تحفہ ماں باپ کی دعائیں، استاد کی دعائیں، بڑوں کی دعائیں، اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے. لوگ پڑھ کے بھی کامیاب نہیں ہوتے لیکن خدمت سے ضرور کامیاب ہوتے. پڑھ کے کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے لیکن پڑھنے کے بعد پڑھانے والوں کی خدمت، ان کا ادب احترام، ماں باپ کا ادب احترام، اس سے بچے کامیاب ہوتے ہیں، اس سے ہمیں کامیابی ملتی ہے. سلام کرنے کے فائدے کو سمجھنا، سلام نہیں کرنے کے نقصان کو بھی سمجھنا. عمل کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا. جہاں عربی پڑھتے وہاں بھی روزانہ تھوڑا تھوڑا سوچنا، مولوی صاحب سے پوچھنا، مولانا سے پوچھنا، مفتی صاحب سے پوچھنا. ہم تب صبح صبح اٹھتے ایک دم نہیں ہوتا، فوراً آہستہ سے اٹھنا ہے اور ترنت کیا پڑھنا ہے، اللہ سے دعا کرنا. آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو یہ فکر ہونا اٹھنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، وہ دعا مجھے کیوں یاد نہیں. اگر کلاس میں درسگاہ میں استاد جو ہے 4 بچوں کو چاکلیٹ دی، 5 بچے کو نہیں دے کے بھیج دی، تو کل تک یہی سوچتا بچہ کہ مجھے کیوں نہیں دی. سوچتے نہیں سوچتے. اگر 4 کو دے کر انعام 1 کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو رونا آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر نبی علیہ السلام سندر طریقہ بتائے سو کے اٹھنے کے بعد کیسے دعا پڑھنا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا یاد نہیں ہے تو بے چین ہونا. سب چیزیں ایک دم آنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ روزانہ پڑھتے رہیں گے تو آئیں گے انشاءاللہ. ہم بھی ایک ہفتے بیٹھے کرسی پہ یہاں پہ بچپن سے استادوں سے پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئے بڑوں کی دعاؤں سے. میں کہاں کا معلوم نہیں معلوم. میرا ایک پیر مومنات میں ایک پیر منور بیٹھے رہتا ہمیشہ. صحیح ہو. ہمارے والد صاحب کی جو دوست احباب ہیں، میرے والد صاحب کی عمر کے ان کو اچھی طرح معلوم ہے. دروازہ کھلا تو منور بیٹھ، گھر کے پیچھے آیا تو مومنات. یہ 2 مہینے لگتے ہیں ہمارے. میں بارڈر پہ ہوں، میں اپنا مومنات سے بھی لے سکتا ہوں، منور پیٹ سے بھی لے سکتا ہوں. اب سمجھتے بات ذرا مسکرانا سن کے میں بھی آپ کے پہلے کا ہوں. جی اس اٹھنے کے بعد فکر ہونا کہ پھر مجھے یہ دعا کیوں یاد نہیں جو ہمارے نبی طریقہ بتائے تھے. سب کو یاد ہے، بہت سارے لوگ یاد کر لیے، اب مجھے بھی یاد کرنا. یہ فکر آپ کو ہونا. ایک روٹین، ایک ترتیب، ایک سلسلہ، ایک نمبر وار آپ ذہن میں رکھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام اٹھتے ہی کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے. اس کو آپ ذہن میں رکھنا ہے. اگر یاد نہیں ہے تو بعد میں پڑھتے وقت اپنے استاد سے رابطہ کر کے ان کو بول کے یہ دعا یاد کرنا. بہت سارے بچوں کو یاد ایسی بات نہیں، لیکن ترتیب ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. یہ سبق جو سبق میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زندگی بن کا ہے، یہ روٹین والا عمل ہے. اب اٹھتے ہی سیدھا وضو بنانے کے لیے چلے جائیں گے، ضرورت کے لیے چلے جائیں گے. حدیث
حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈائریکٹ ہاتھ جو بکیٹ میں نہیں ڈبانا، اپنے لوٹے سے پانی لے کے وہاں دھونا فریش ہوتا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا، صبح آپ بھی اٹھتے ہیں اور بھی بچے اٹھ جاتے ہیں، اور بھی بچے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہے۔ ایگزیبیشن لگ گیا تھا ہم کے اندر، ادر اسٹیٹ کے لوگ بھی گیمس لے کے آئے، کھلونے لے کے آئے، میجیکل پروگرامس لے کے آئے، تو ہر ایک کا دل مائل ہوتا نہیں کہ میں وہاں جا کے دیکھوں۔ اسکول میں جو پروگرام ہے سب لوگ اپنی اپنی نالج جو ہے اپنی نالج سے اپنی صلاحیت سے پروجیکٹ بنا کے لے کے آئے، ریکارڈ کیا بنا کے لائے، فکر ہوتی نہیں ہوتی۔ جب صبح ہوتی ہے صبح بھی سانس لیتی ہے، درخت بھی سانس لیتے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں سب سانس لیتے ہیں، اور صبح کا سہانا وقت ایسا ہوتا ہے، اتنی تازگی ہوا اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں رکھتے ہیں، جو انسان صبح صبح اٹھا اپنے ذکر میں، نمازوں میں، اپنے واکنگ کے لیے، شام تک اس کے اندر سستی نہیں آتی۔ جو صبح نہیں اٹھتا اس کے اندر سستی آتی۔ ہاں وہ الگ بات ہے، رات پر کئی فنکشن میں تھے، کئی بیانوں میں تھے، رات میں عبادت میں تھے، فجر پڑھ کے سو گئے، وہ الگ بات ہے۔ صبح صبح اٹھ کر آپ کو تازی ہوا لینا ہے، کیا لینا ہے؟ ہوا ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، ہوا ادھر ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا تو پیچھے پڑھ کے دیکھے کبھی اور کون آ رہے بول کے نہیں دیکھے نا، ادھر ہی دیکھنا، تھوڑی دیر ہی دیکھنا ہے، اس کے بعد بھی نماز کا وقت بھی کھانے کا وقت۔ صبح صبح جو ہے ہر درخت کے اندر اللہ تعالیٰ تازگی رکھتے ہیں۔ اگر گھر کے پاس یہ ماحول نہیں ہے تو بالکنی ہے، مسجد آ گئے، راستے میں جا رہے ہیں واپس، اس بات کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی کی، ایک نیا دن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اس نئے دن میں مجھے نئی چیزیں حاصل کرنا ہے، نئی باتیں مجھے معلوم ہونا ہے۔ آپ کا اور میرا ہر دن نہیں، ہر سیکنڈ نیا دن ہے۔ ابھی آپ مسکرا رہے ہیں، مسکرا نہیں ہنسی ہے، اچھا اب پھر دوبارہ ہنسو ہو تو وہ ہنسی تو نہیں ہوگی نا، وہ تو ختم چلے گیا وقت، نیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اسی لیے صبح کے وقت میں مسجد آنا، اور میں باہر ہے ذمہ دار حضرات تو ماشاء اللہ یہاں ہے، جب یہ پروگرام کے بارے میں سنا تو سب سے پہلے یہی شوق پیدا ہوا، کیونکہ بچپن سے میں بھی مسجد مومنان میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا زیادہ تھا، جب بھی آتا تھا یہاں پہ۔ ایک شوق میرا ہوا کہ فجر کی نماز کے موقع پر چاہے حیدرآباد کے اندر اور دیگر دیگر علاقوں کے اندر الحمدللہ یہ کام ہوا ہے، بچوں کے اندر ذوق دلانے کے لیے فجر کی نماز باجماعت 40 دن پڑھنے کا اہتمام، جو بڑے بچے 12 سال 10 سال کی عمر کے بعد کے بچوں کو رکھ کے 40 دن کے بعد جو پابندی سے الحمدللہ حاضر ہوئی ہے، روزانہ یہ ترغیب بھی بچوں کو دی جائے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، انعام کے لیے نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بدل میں، اور بچوں کی خوشی والدین کی خوشی ہے۔ انشاءاللہ تجویز میں رکھوں گا، ہمارے بڑے حضرات قبول کر لیے تو انشاءاللہ جب کام میدان آگے بڑھتا ہے تو لوگوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ 40 دن فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ مومنان میں، بڑوں کی اجازت کے بعد قدم اٹھانے انشاءاللہ ان کو سائیکل انعام رہیں گے انشاءاللہ۔ صبح کے وقت میں جلدی اٹھنے کے فائدے مختصر یہ کہ صبح کی ہوا بڑی تازگی ہوتی ہے، صبح کی ہوا میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پسند فرماتے تھے منہ دھونے کے مسواک اٹھنے کے بعد۔ اچھا مسواک کب کرتے تھے؟ مسواک یعنی برش۔ مسواک کے بہت فائدے ہیں، نیم کی کالی سے بھی کر سکتے ہیں، ببول کی درخت سے بھی کر سکتے ہیں، جان کی کالی سے بھی کر سکتے ہیں، آم کے درخت کی کالی سے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت مسواک کے 70 فائدے ہیں، آنکھوں کی روشنی بڑھتی، میموری بڑھ جاتی، آپ کی گلا صاف رہتا، پیٹ صاف رہتا، بیماریاں دور، سانس لینے میں آسانی، دانت چمکتے رہتے ہیں۔
सफरा बलगम जमा नहीं होता, होंठ के अंदर खूबसूरती पैदा होती। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दूसरे खलीफा है, कौन से? दूसरे। पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। दूसरे खलीफा कौन थे? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला। उनके जमाने में मुसलमानों को जंग के मामले में नाकामयाबी हो रही, यानी फेल हो रहे थे, हार रहे थे जंग। तो उमर रजी अल्लाह तआला क्या करे, सबको जमा करे, मैदान का मौका है, जंग शुरू हो रही। बोले अपने अपने अमाल के बारे में जायजा लो कि हम क्या अमल कर रहे हैं, कौन सी सुन्नत हमारी छूट रही। क्या बोले? इधर देखो, मैं सवाल कर रहा हूं तो आपने जवाब देना है, कौन सा अमल हमसे छूट रहा है। सब लोग बोले नमाजें पढ़ रहे हैं, सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें हो रही। तो हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला बोले नहीं, कुछ तो भी छूट रहा होगा। देखो बहुत देर के बाद याद आया, हाँ मिसवाक का अमल छूट जा रहा। क्या? मिसवाक का अमल छूट जा रहा। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला बोले फौरन मिसवाक का एहतमाम करिए। सारे सहाबा फौरन मिसवाक की काटियां तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़ गए। जिस दरख्त पे चढ़ जाते वो दरख्त साफ हो जाता, काटियां तोड़ते तोड़ते। जो दुश्मन दूर से देखा, वो देख के डर के मारे भाग जाते। ये लोग दरख्तों को नहीं छोड़ रहे, ये लोग झाड़ों को नहीं छोड़ रहे, हमारे को क्या छोड़ेंगे? लड़ने से पहले आगे भाग जाते हैं। एक एक सुन्नत में अल्लाह ताला ने पावर किया है। आप चाहते ना पावर भी होना हो, या तो लोग ख्वाबों का पावर देखते, सुपरमैन, शक्तिमान, फलाना, ये ख्वाबों के अंदर एक तो खाली सोचने के अपने अंदर जज्बा पैदा करने का तरीका क्या है? मिसवाक का इस्तेमाल करना। ब्रश आप करिए, लेकिन मिसवाक का खास इस्तेमाल करें। जो बच्चे मिसवाक करते हैं उनका जहन बहुत तेज रहता है, और हम में से हर कोई चाहते नहीं, चाहते कि नहीं चाहते? क्या नाम है आपका? और इस भाषा चाहते नहीं, कहते चाहते, क्या चाहते हैं? बोलिए क्या? काजू कतली, चॉकलेट, मिसवाक बोला। क्या बोला? आप चाह रहे कि नहीं चाह रहे? इनको बुलाइए। आप चाह रहे कौन सी चीज? अपने लिए होगा वो मिसवाक। माशाअल्लाह, सुन रहे। अब जो बोले थे कौन से पूछना, ये मेरी निगरानी भी जी। जो बच्चे मिसवाक करते हैं उनका जहन बहुत तेज होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और आप लोग क्या सोच रहे थे? दूध पिए तो होगा, बूस्ट के साथ पिए तो, हार्लिक्स के साथ पिए तो, ये तो है ही। उसके अलावा मिसवाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद। कौन सी चीज पसंद? इधर बताइए, इधर इधर। आपका नाम? कौन सी चीज पसंद हमारे नबी को? हाँ, शाबाश। मिसवाक हमारे नबी का कब करते थे? हम क्या करें? खाली सुबह उठ के करके रखते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब करते थे? सुबह उठने के बाद मिसवाक करते थे। खाना खाने से पहले मिसवाक करते, खाने के बाद मिसवाक करते, वजू बना रहे थे मिसवाक करते, चार लोगों के दरमियान बैठ के बात करना है तो मिसवाक करते, रात में सोने से पहले मिसवाक करते। मिसवाक का कोई टाइम मुतअय्यन नहीं है, डिपेंड नहीं है कोई वक्त। आपको डर हो है रात में फंस जाते बोलिए, और बाकी में बकरे सभा वाले घर में उस वक्त डरने वाला खाते हुए के दादा घर जाते तो आप अल्लाह ताला कुदरती तौर पे दांत ऐसे बनाए हैं, कसाब के चूल्हे फेल है दांतों के साथ। मिसवाक का इस्तेमाल करना। मिसवाक अगर आपको नहीं मालूम तो बड़े साहब से पूछना, आप सियासत से पूछना, इंशाअल्लाह वो आपको लाके देंगे। मिसवाक का इस्तेमाल कीजिए। ये पॉइंट की बातें बता रहा हूँ, खाली मैं फजाइल बोलूंगा, बाकी बोल के जाना नहीं है। आप इन चीजों को याद रखना। सबसे बड़ी बात क्या बताया था जी? सबसे पहली बात जी, सबसे पहली बात आप बच्चे बोलेंगे। सबसे पहली बात कौन सी बात बताया था? सबसे पहली बात
جی اچھا بچیاں بولو، آپ کو بولو سب سے پہلی بات کیا بتایا تھا؟ نہیں صرف آپ بچیاں ادھر ہے کیا؟ نہیں نا؟ ہاں آپ لوگ بولیے سب سے پہلی بات کیا بتایا تھا؟ اچھا ادھر بولیے، آپ لوگ بولیے ابھی دونوں بولے، دونوں جواب دے دیے، دونوں کو انعام دے دیے۔ پہلی چیز سلام بولا تھا میں، سلام دمدار ہو رہے ہیں، یہ چابی ہے نا ہماری ملاقات کی، آنے جانے کی چابی ہے۔ چیزوں کو یاد رکھنا، سب سے پہلا بولا تھا سلام۔ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ سبق میں پڑھانا چاہوں تاکہ ثواب مجھے بھی ملے، میرے ماں باپ کو بھی ملے، میرے بڑوں کو بھی ملے۔ جب میں پڑھ رہا تھا لوگ مجھے سلام کر کے مصافحہ کر کے دعائیں دیتے تھے، اچھا پڑھ رہے کمائے کب جا رہے، ان کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ وہ لوگ میری ہمت افزائی کریں۔ ہمارے بڑے بیٹے نے مسکراتی نہیں کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز سلام، ملے تو بھی سلام، جائے تو بھی سلام، گھر سے نکلے تو بھی سلام، گھر میں داخل ہوتے بھی سلام کرنا ہے۔ اور دوسری چیز کا اہتمام آپ کو ہمیشہ جو کرنا ہے وہ مسواک آپ کے ساتھ میں رکھنا ہے۔ تلوار رکھو بولتے آپ کو، چاقو رکھو بولتے، بھائی اس کو رکھو بولتے، دابل رکھو بولتے، سوئی رکھو بولتے، انجیکشن رکھو بولتے۔ مسواک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو۔ آپ کی بیگ میں مسواک ہونا چاہیے، آپ کے بیڈ روم میں مسواک ہونا چاہیے۔ برش خریدیں گے بائی ون گیٹ ون فری بولے تو 150 میں 3 آئیں گے۔ مسواک 20 روپے میں 30 روپے میں بس، اور 70 فائدے۔ اور جب تک آپ مسواک کریں گے اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملے گا، آپ کے استاد کو بھی ملے گا۔ یہ چیزیں یاد رکھنے کی چند چیزیں بتا رہا ہوں۔ دین باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن آپ کے لیے جو آسانی ہے وہ چیزیں بتا رہا ہوں، قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز مسواک کا آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ اچھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کن چیزوں کا اہتمام کرتے؟ مسواک کا اہتمام کرتے۔ اس کے بعد جو اہتمام ہوتا ہے دسترخوان کا اہتمام ہوتا، جو لال کپڑا گھر میں بچھا ہوا رہتا۔ یہ برکت، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، نعمتیں نازل ہوتی رہتی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے سے۔ اگر گھر کے اندر ڈائریکٹ ٹیبل ہے تو اس کے اوپر بھی دسترخوان بچھائیے۔ پہلی چیز سلام، دوسری چیز مسواک، تیسری چیز کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا۔ دسترخوان بچھا کر کھانے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر والد صاحب گوشت لے کے آئے، مسالہ لے کے آئے، ترکاری لے کے آئے، آپ کے لیے اسنیکس لے کے آئے، آپ کچھ لائے؟ کچھ بھی نہیں لائے۔ سب والد صاحب نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، کیا کریں گے آپ بھی کچھ لے کے آؤ باہر جا کے؟ ہم لوگ تو پڑھ رہے بچے ہیں ہم، پھر آپ دسترخوان تو بچھا سکتے، آپ کے ذریعے سے اللہ رحمت آتے نا، آپ مسواک کر سکتے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رحمت لے کے آتے نا، آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہو سکتے، آپ کے ذریعے سے اللہ شیطان کو گھر سے باہر بھگا رہے نا۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو مگ میں پانی لانے کے لیے بولے والد صاحب، امی کیا بولے؟ جگ میں پانی لانے کے لیے بولے، کھڑا اٹھا کے پانی لاؤ بولے کبھی؟ پھر ہم بھی وہی بول رہے، کما کے لاؤ نہیں بولے۔ دسترخوان ہمیشہ گھر میں بچھانا کھانا کھاتے وقت، مسواک آپ ہمیشہ کرنا، سلام ہر ایک کو آپ کرنا، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا۔ ان چیزوں سے اللہ کی طرف سے سیدھا آپ کو رحمت نازل ہوئی، آپ کی ذریعے سے کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی پروگرام میں انعام لے کر آئے تو یہ اتنے ہزار انعام مل گئے، اتنے لاکھ انعام مل گئے، اور کتنا پراؤڈ فیل کرتے۔ ہم اچھا پڑھ کے گھر کے اندر گفٹ لے کے آئے، ماں باپ کا نام روشن کریں۔ جب تک آپ دسترخوان بچھائیں گے، جب تک آپ مسواک کا اہتمام کریں گے، جب تک آپ لوگوں کو جب بھی ملیں گے سلام کریں گے، اللہ کے یہاں ماں باپ کا نام روشن ہوتا رہے گا، ماں باپ کی بیماریاں دور ہوتی رہے گی، ماں باپ کو سکون ملتا رہے گا۔ اچھا ماں باپ سکون سے جب رہتے، آپ جب شرارت کرتے اس وقت سکون سے رہتے یا آپ پڑھتے وقت سکون سے رہتے؟ جی اگر آپ شرارت کر رہے ہیں تو
نہ اخبار پڑھ سکتے، نہ کھانا کھا سکتے، وہ اپنی جاب میں جا سکتے. 3 چیزیں صحیح کر لی. دوسری چیز، تیسری چیز یہ دسترخوان کے اندر دسترخوان بچھا کے ہم چھوڑ دیتے، ایسا نہیں کرتے. ہم اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھانا. ہمارے گھر میں کسی ہماری چھوٹی بہن ہے، چھوٹا بھائی ہے، بازار ہوں گے، والد صاحب بولے میں جا کے آؤں، یہیں بیٹھو، یہ دکان میں بٹھا دیں. والد صاحب کے والدہ چلے گئے دوسری دکان کو جا کے آنے کے لیے، کچھ چیز یاد دینے کی اور ایک چیز دینے کے لیے، تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کے چلے جاتے. آپ کوئی دیوانہ آدمی، دیوانہ بچہ، اگر بچہ دیوانہ بھی رہا، اولا شانہ بھی رہا، تو بھی وہ نہیں چھوڑے گا کہ ارے میری بہن ہے، میرا بھائی، اس کو چھوڑوں گا تو باہر جائیں گے ٹکر ہو جائے گی تو لا کے لے جائے گا. دسترخوان بچھائے اللہ کی رحمت ہے. اور اٹھتے وقت خالی نہیں چھوڑا دسترخوان اٹھا کے اٹھنا، اس کی بھی دعا ہے. الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ پریکٹیکلی میدان میں جائیں گے پڑھتے وقت، اس وقت باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائیں گے. اٹھتے وقت دسترخوان اٹھا کے اٹھنا، کوئی کھا رہا تو چھوڑ دینا، ورنہ کوئی بھی کھانے والا نہیں ہے دسترخوان خالی بچھاوا نہیں ہونا. کتنی محنتوں مشقتوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد یہ کھانے کے دانے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ بیسک باتیں، یہ بنیادی باتیں ہیں. کھانے کا دانا نیچے گر جاتا ہے، ہم لائن لے لیتے ہیں، مرچی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے، فلاں کریاپن کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ نہیں کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کھانے کے دانے لگے ہوئے ہیں. یہ چاول، یہ گیہوں کے دانے، یہ جوار کے دانے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ لوگ جواب دینا ہے. میری تقریر ختم ہو گئی، اب آپ کی تقریر شروع. جی کہاں سے آتے ہیں یہ چاول، یہ دان کہاں سے آتے ہیں؟ کھیت سے آتے ہیں. کھیت کیا ہے؟ زمین ہے. زمین سے خود تو نہیں آئیں گے نا. کسان کیا کرے گا؟ کسان کیا کرے گا؟ زمین کو پہلے کیما بنائے گا، ہاں نرم کرے گا، ہل نہ کرے گا، پہلے زمین جوتے گا، بیل کے ذریعے، مشین کے ذریعے، ٹریکٹر کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، یہ ہاتھ کے ذریعے، پھاوڑے کے ذریعے، سبر کے ذریعے زمین کو نرم کرے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پہلا کام. دوسرا کام کیا ہے یار؟ دوسرا کیا کرے گا؟ اس کے بعد دانا ڈالے گا. تو دانا آئے گا کہاں سے؟ دانا آیا کہاں سے؟ دانا لے کے آنا ہے بازار سے. دانا ڈالنے کے لیے دانا بازار سے لے کے آنا ہے. بازار جانے کے لیے گاڑی ہونا ہے. لیکن پیدل چلنا ہے تو چپل ہونا ہے. چپل کیا کرنے کے لیے تو پیٹ میں کھانا ہونا ہے. بھوک کی حالت میں کوئی بازار جاتا نہیں جا سکتے. خود کے اندر بھی پاور ہونا ہے، طاقت ہونا ہے، خود کے کپڑے بھی ہونا ہے، خود کی چپل بھی ہونا ہے. ابھی چپل کہاں سے لے جائیں گے؟ دکان سے. چپل لانے کے لیے بھی چپل ہونا ہے، جوتے لانے کے لیے بھی جوتے ہونا ہے، گاڑی لانے کے لیے بھی اور ایک گاڑی ہونا ہے. ابھی وہاں جانے کے لیے پھر وہ گاڑی کہاں پہ بنی؟ گاڑی ایک جگہ تو نہیں بنتی، پہیے الگ بنتے، اسٹیل کا سامان الگ، آئرن کا سامان الگ، ریکسین کا سامان الگ، لائٹ الگ، کرنٹ الگ، اس کے فائل میں وہ الگ، پیٹرول الگ، بیٹری الگ. یہ سب ہونے کے بعد وہ دانا آ گیا تو دانا اس میں ڈال دیا. پھر کیا کرا انہیں؟ اللہ سے دعا کرا، اے اللہ میرے ہاتھ میں اتنا ہی کام تھا، میں کر دیا، اب تو پانی برسا. یا کنواں ہے تو موٹر لگا کے دعا کر اللہ سے. اگر پھر گرم بھی نہیں رہا، بجلی بھی نہیں رہا جنریٹر چلانے کے لیے، تو پھر اللہ سے دعا کرا، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیے، ہریالی ہوگی. روزانہ پانی ڈالتا گیا، دیکھتا گیا، صحیح کرتا گیا، دوائی کرتا گیا. اس کے بعد ہریالی کی شکل میں، دھان کی شکل میں نکلا. وہ دھان کی شکل میں نکلنے کے بعد جب کچھ سوکھا تو پھر مشین کے ذریعے سے اس کو یا ہاتھ کے ذریعے سے کاٹا گیا. ہاتھ سے دھان کو الگ کیا گیا اور دھان ترتیب رکھنے کے بعد اس کو مل میں ڈال کر چاول کو دوسرے سے الگ کر دیا گیا. اس کا پاؤڈر، اس کا اوپر کا الگ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر دکان سے پھر ہمارے مکان میں والد صاحب محنت کرے. ایک مہینہ محنت کرنے کے بعد تنخواہ ملی. اس تنخواہ سے جا کے کھیرا چاول لے آئے یا گردو چاول لے آئے. اس کے بعد اپنی بڑی محنت سے اپنی صبح کی نیند قربان کر کے آپ کی محبت میں کھانا بنائے، بگونے لے کے آئے، چولہا لے کے آئے، گیس کہاں سے آیا، پھر جو بنائے وہ پریس کہاں سے. اتنی بڑی قربانیوں کے بعد کھانا آپ کے سامنے آیا اور دانا
نیچے گرتا ہے تو مٹو میاں جو ہے اللہ سے شکایت کرتا ہے، اے اللہ تو اتنی محنت کے بعد مجھے اس کے دسترخوان پہ بھیجا، کیا نام ہے آپ کا؟ عبید کے سامنے میں آیا، لیکن اے اللہ عبید نے مجھے نیچے گرا دیا، کسان کی محنت ضائع ہو رہی ہے، تو نے پانی برسایا وہ بھی ضائع کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے غذا کے لیے بنایا تھا لیکن اے اللہ اس نے مجھے بیچ دیا، وہ شکایت کرتا ہے۔ اب وہ دانے جو ہے نا کھانے کے، روٹی کا ٹکڑا ہو، اٹھنے کے روا کا دانا ہو، چاول یا بریانی کا دانا ہو، یا سادہ کھانے کا دانا ہو، کوئی سالن کی پھلی ہو، تو یہ ترکاری کے غذا ٹکڑا کیوں نہ ہو، جب وہ نیچے گر جاتا ہے، جو دسترخوان جو بچھایا تھا ہم پیلے کپڑے کا، دوسرے کپڑے کا پیلا نہیں سن رہی، ہاں ماشاءاللہ حاضر ہے، تو لال کلر کا دسترخوان ایک طرف رحمت بول کے بچھائے، دوسری طرف کھانے کے دانے پھینک دے، پانی بھر رہے بکیٹ میں، نیچے سہارا ہی نہیں، پھینکا ہی نہیں، پانی کہاں جا رہا؟ پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسرا راستہ جو ہے وہ ہمارا غلط ہو رہا ہے۔ دسترخوان بچھائے جہاں تک ٹھیک ہے، لیکن کھانے کے دانے نیچے گرے تو اللہ کے نبی السلام اٹھا کے کھاتے، کھانے کا دانا نیچے گر گیا نا تو کون سے ہاتھ سے اٹھانا؟ سیدھے ہاتھ سے نہیں اٹھانا، لیفٹ ہینڈ سے اٹھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے اٹھائیں گے تو اور دانے نیچے گر جاتے ہیں، پھر اس کو مدار کے شکل میں پھر ایسا کریں گے تو دسترخوان پھر بچ جاتا ہے نیچے، پھر دسترخوان بہت جلد بیا ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کتنے ہاتھ دھونا ہے؟ ایک یا دو؟ کیوں دو کیوں کرنا؟ ایک ہاتھ سے کھاتے تو ہاتھ سے کھاتے، پھر کتنے ہاتھ دھونا؟ دانا کون سا ہاتھ سے اٹھائیں گے؟ پھر وہ ہاتھ نہیں دھوئیں گے، پھر دانا کیسے اٹھائیں گے؟ ہاتھ نہیں دھوئیں گے، دونوں ہاتھ دھو رہے ہیں، دونوں ہاتھ کیوں دھو رہے ہیں؟ ایک ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ضرورت پڑی روٹی توڑنے کے لیے، ضرورت پڑی دانا اٹھا کے کھانے کے لیے، تو یہ ہاتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا، یہ بنیادی باتیں ہیں، دسترخوان بچھانا بھی اور کھانے کا دانا نیچے نہیں گرنے دینا، کھانے کا دانا نیچے گر گیا، کتنے لوگوں کی محنت ضائع کرنے یاد رکھی، امی کی محنت، ابا کی محنت، انسان کی محنت، ڈاکٹری کرنے والے آلے یا رکشے والوں کی محنت، دکاندار کی محنت، لانے والے کی، کرنے والے کی، زمیندار کی، پھر کھیتی باڑی کرنے والے کی محنت، پھر وہ گاڑیاں لکھے ہیں دانا لانے کے لیے، سو یاد ہے کتنی محنت آپ ضائع کرنے لگے۔ سنت طریقے سے بیٹھ کے کھانا ہے، ان چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا، کہ کھانے کی طرف باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اور دوسری بات، کوئی بھی سامان ایک جگہ میں رکھے، چھانٹتے وقت اس کو نہیں ہٹائیں، ادھر عبید جی زبیر، تو کیا ہو جاتا ہے، جو چیز چھانٹتے وقت اگر نہیں ہٹائے تو اس کے نیچے دھول جمع ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے دانے جمع ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہم کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور تیسری چیز ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے، ورزش ہونا۔ آپ کے پاس اتنا سمے نہیں، اتنا ٹائم نہیں گراؤنڈ کو جانے کے لیے، کھیلنے کے لیے، آپ کو دباؤ نہیں ڈالنا ہے اپنے ماں باپ نے کہ مجھے کھیلنے کے لیے بولے تھے، ہدایت صاحب بولے تھے کھیلنے کے لیے باسکٹ بال ہونا، فٹ بال ہونا، اب میں آپ کو بولا مجھے گاڑی نہیں، آپ کہاں سے لائیں گے؟ آپ تو پڑھنے والے ہیں۔ پھر ہمارے والد صاحب کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کے حساب سے ہم خواہش رکھنا، ابھی سے ہم اس کی فکر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے تھے، بعض فرماتے 9 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ بکریاں چرانا تو اپنے کو سننا، پورے گھر میں جی نہیں لگتا، میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے رسول نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ آ کے آپ کی کمپنی میں جاب کروں گا، مقصد یہ نہیں۔ کم سے کم والد صاحب جو چیزیں لے کے آتے ہیں اس کی سیفٹی، اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے مقام پہ، اپنے گھر کے سامنے یا گھر کی زمین میں کوئی پارک وغیرہ ہے تو کھیلنے کا بھی اہتمام کرنا، کراٹے کلاسز کا بھی اہتمام کرنا، کبڈی کا بھی اہتمام کر سکتے، شٹل کا اہتمام کر سکتے، گلیوں میں کرکٹ کا اہتمام مت کریے، اگر پورے گلی والے خوش ہیں تو کریے۔
पास 100 रुपए जमा कर देना, 100 रुपए सब जमा कर दी, 5000 रुपए हो गए। एक महीना वो गिरते गए, खिड़कियां तोड़ देंगे, बनाते गए, खिड़कियां तोड़ देंगे, बनाते गए। अब देने वाले बोलेंगे क्या तमाशा हो रहे, बनाने पड़ रहे क्या? उसके बाद क्रिकेट बंद हो गया, शटल खेलने पे आ गए। आप अपनी बदली गली में शटल खेल सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ये भी सेहत के लिए जरूरी है। इस चीज से भी एहतमाम करना। आप खा रहे, पढ़ रहे, सो रहे, बकिया जो टाइम मिला आप क्या कर रहे हैं? बाबू फोन देखते बैठे, आ रहा हूं, हेलो जी अभी तो पढ़ के आया। सामान झाड़ के अगर नहीं हटाए तो धूल जमा होगी। अगर आप थोड़ी देर अपने बॉडी को खेलने के लिए बाहर नहीं लेके जाएंगे तो आपके अंदर बीमारियां पैदा होंगी। आप मोबाइल इस्तेमाल अगर करना है तो अपने वालिद साहब के सामने बैठ के कोई चीज देखना है या मालूम करना है, डिक्शनरी देखना है, कोई बुक निकालना है, कोई प्रोग्राम देखना है तो देखना, अकेले नहीं देखना। तो अकेले देखे तो क्या होता है, जो सलाम नहीं करे तो शैतान आता है। सलाम क्या है? तो बोले याद रखना चीजों को, पढ़ना असल नहीं, क्या है याद रखना भी असल है। ये तो इनाम दिख रहा, अल्लाह को इनाम देने वाले हैं जो आप भी तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं भी तसव्वुर नहीं कर सकता। तो खेलने के लिए भी वक्त निकालना। अगर आपको कोई नहीं बोले, वालिद साहब को बोलना आप मेरे साथ खेली, वालिद साहब भी थके है ना भाई, वालिदा बोलना है कि आप हमारे साथ खेली। और सोते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना। क्या ख्याल रखना सोते वक्त? सुबह उठने के बाद एक काम आपको जरूर करना है। मैं वादा नहीं दे रहा हूं लेकिन कोशिश करना है। मैं वादा दूंगा आप नहीं कर सकेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं? हाथ उठाइए जो पहले से पहचानने वाले। नहीं जानते ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। वरना मैं पूछूंगा तो बात तो बड़ी सेटिंग करने की आएगा। हिदायत साहब मुझे अपने कुरान कैसा याद करना बता, मुझे बताते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को तो हम नहीं देखे, नहीं देखे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक लेटर है हमारे पास, अल्लाह की किताब है, जिसको देखना अल्लाह को देखने के बराबर, जिसको पढ़ना अल्लाह से बातें करने के बराबर। कितनी बड़ी बात है। आपकी क्लास चल रही है, स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आज कोई टीचर नहीं आए तो प्रिंसिपल बोले आज मैं आ रहा हूं, तो क्या बोलते? नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें पढ़ने की, अखबार है, किताबें हैं, कहानियां हैं, नावल है, बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह की किताब के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उससे बड़ी किताब हो सकती कौन सी किताब? कुरान। इसको देखना अल्लाह को देखने के बराबर, इसको पढ़ना अल्लाह से बातें करने के बराबर। कितनी बड़ी बात है। पहली चीज क्या है? सलाम, माशाअल्लाह। दूसरी चीज विश्वास। तीसरी चीज सलाम बिछाना। और चौथी चीज अल्लाह से बात करना। नमाज में भी ठहरे तो अल्लाह से बातें करे जैसा, अल्लाह के साथ में ठहरे जैसा। कुरान पढ़े तो भी अल्लाह से बातें करे जैसा। हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह बरकत के फैसले नाजिल करते हैं। हम दस्तरखान बिछाते हैं, अल्लाह बरकत के फैसले नाजिल करते हैं। हम विश्वास करते हैं, अल्लाह ताला बरकत के फैसले नाजिल करते हैं। हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे रिश्तेदारों में जो मरहूम है उनको भी सवाब मिलता है। दुनिया में
میں سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب، پرنٹ ہونے والی کتاب قرآن. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن. سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ عظمت والی کتاب، سب سے زیادہ احترام والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھنے کے بعد سکون ملنے والی کتاب، سب سے زیادہ پیاری اور جس کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتا ہے وہ کتاب قرآن کے اندر اللہ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب، سمجھ میں آیا تو بھی ثواب، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی ثواب. آپ بولیں کہ ایسا کیسا ہوگا؟ اچھا علی نام کی پڑھے تھے جو وغیرہ میں پہلے لوگوں میں اس کے معنی بولوں کوئی بول سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں. ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے. تو قرآن سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والی کتاب ہے پوری دنیا کے اندر. جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، خالی ایسا سینے سے لگانا نہیں، پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، یاد کرنے میں، بیان کرنے میں، تو اللہ اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیتے ہیں. رحمت آغوش بولے تو معلوم آپ ایسے بھی میرے گھر میں لے کے آئے مہمان آئے تو آئس کریم لے کے کبڈی کھیلنے چلے جاتے، کرکٹ میچ دیکھنے چلے جاتے، شٹل کھیلنے چلے جاتے. کیا ہوتا کھیلے تو آئس کریم ملک شیک بن جائے گا. نہیں، اس کو کہاں رکھنا پڑتا؟ سیف رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے، ریفریجریٹر رکھنا ہوتا ہے، اندر رکھنا ہوتا ہے. تو چاروں طرف سے جب ٹھنڈا برف اگر ہو تو بھی آئس کریم سیف رہتا ہے. اسی طرح سے بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کو بلاؤں سے، جنات سے، شیاطین سے، بیماریوں سے، نظر بد سے. نظر بد بولے تو معلوم گھر کے اندر چھوٹے بچوں کو نہلا دھلا کے پیٹ میں کاجل لگاتے ہیں، نظر نہیں لگنا بولتے، آنکھ نہیں لگنا کسی کی. تو قرآن پڑھنے سے ان ساری بیماریاں، ان ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ کے نظروں میں، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے. پڑھیں گے انشاءاللہ. مولوی صاحب جو سبق دے رہے ہیں اس کو تو آپ یاد کریے، اور قرآن یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. آپ کو معلوم ہے لیکن بہترین چاہ کے بتاؤں. میں ایک آیت پڑھاؤں گا، آپ لوگ اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ آپ میرے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھیں گے نا جی؟ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ ہو کا استعمال کرتے معلوم؟ آپ کے میدان میں کراتے کا استعمال ہو. ہاں اللہ ہو کیا یہ چھوٹی ہائے جو سینے سے نکالنا ہے وہاں سے، یہاں سے نہیں، ہوا بھی نکالنا پڑتے ہوئے. الف سے یہاں تک ایسے لیٹر سے اس کو تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو جو آپ کے اندر چوتھڑیاں جو مادہ اس کا ایکسرسائز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ میں جو آیت پڑھا رہا ہوں وہ ہو سے شروع ہے، پڑھیے. ہدی للمتقین، ہدی للمتقین. ایک میں پڑھتا ہے کہاں سے کرنا ہے؟ 7 پہ 8 پہ آ گیا. چلیے سیکنڈ کا کھانا بولا، منٹ کا نہیں. چلیے اب پڑھے 3 پہ آ گیا. ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین. سب سے پوچھنے والا ہوں، یاد رکھیے ایسا مطلب خالی پڑھا کے جانے والا نہیں. ابھی پوچھو، اگر آپ بولیں گے آپ نہیں بولیں گے تو سب لوگ دیکھیں گے آپ کو. 3 سیکنڈ لے لیا نا وہ دے دوں گا. چلیے پڑھیے.
هدى للمتقين 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 هدى للمتقين. بس ایک ریکارڈ 7 سیکنڈ ہو گئے. اب میں سوال کرتا ہوں آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے؟ تیلگو میں 10 کو کیا بولتے ہیں؟ 9 8 7 5 6 گانے 6 3 4 گانے. آپ کو حاضر رہنا بھائی. غلطی میرے سے ہو سکتی ہے, اللہ سے نہیں ہوتی غلطی. جی 4 3 2 1. اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہے تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے بولا نہیں تھا. اب جس سے پوچھا کوئی بولنا, سوچ نہیں بولنا. یاد رکھیے میرے کو آتا ہو کے بولے. اب ایک بولے تو سب کو یاد ہو جاتا نہیں. آپ پڑھے تھے بولیے کیا پڑھایا تھا جی. نہیں میں جس سے پوچھا وہی بول رہا. آپ بولیے. آپ ہی مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ. ہاں زور سے سب کچھ نہیں آتا. آپ بولیے بیٹا. متقین. آپ بولیے. آپ چھوٹے چلیے آپ بولیے. آپ بولیے فوراً بیٹھ جائیے لائن سے لائن سے ماشاء اللہ. زور سے جی ماشاء اللہ. زور سے بولنا. اللہ سے بات کر رہے ہیں. بات آئے گی آپ کی. چل بیٹھنا. کھڑے بھی بننا تھا. واپس بیٹھنا تھا. ایکسرسائز ہوتا تھا. ہاں چلیے ماشاء اللہ. ہاں آپ بولیے. ماشاء اللہ. آپ بولیے نا. چلیے آپ بولیے. پوچھوں گا ابھی پوچھوں گا آپ. چلیے آپ زور سے بولو. پوچھ لینا وہاں پہ. ماشاء اللہ. چلیے آپ یہ فون ایک چھوڑ دیتے ہیں. دیکھا 3 بار. ہاں ماشاء اللہ. آپ نہیں کے بعد سیریل بوائے بالکل لائٹ پہ دیا نا کہیں بھی لڑکی بھی بنتے ہیں تو بھی. ہاں آپ جی ماشاء اللہ. جی جی ہاں آپ بولیے. جی پیچھے ماشاء اللہ. ہاں جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اب چلیے بچوں کی بات. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیے جی سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. بول رہے تھے آپ لوگ. ہاں آپ بولو. ہاں ایسے بولتے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہاں جی جی بچے ڈرتے بھی نہیں بول سکتے. آپ کے اندر وہ ڈر نہیں کیا ہے. ماشاء اللہ. اس کے معنی ہیں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے کتاب. دوسری قرآن پاک. جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں ہر معاملے میں کوئی دیکھے نہیں دیکھے اللہ سے ڈر رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب راستہ دکھانے والی ہے. دیکھیے
اب ادھر دیکھیے رزلٹ دے رہا ہوں آپ کا. ایک آیت 1 منٹ میں یاد کر لیے. ادھر ایک آیت 1 منٹ میں یاد کر لیے. پورا کانسیپٹ رہے تو یاد کر سکتے. ادھر دیکھتے ادھر لے ادھر نہیں. حروف کے لیٹر کیسے ہے وہ بھی دیکھنا, ایسا پڑھنا ہے وہ بھی سمجھنا, اور آواز سے پڑھنا. 1 منٹ میں آسانی سے ایک آیت روزانہ یاد کر سکتے ہیں آپ. بڑی آیت ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑ کے یاد کر سکتے ہیں. چلو 2 منٹ نہیں 5 منٹ بھی مان لو ایک آیت کے لیے. روزانہ 3 آیتیں, بڑے بچے چھوٹے بچے ہیں تو ایک آیت یاد کرنے کا اہتمام کر کے اس کو نماز میں پڑھنا. بڑی آیتیں ایک آیت 1 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں, چھوٹی آیتیں کم سے کم 3 آیتیں پڑھنا. وہ مثال انشاءاللہ آپ کو ترتیب بتائیں گے. قرآن یاد کرنے کا طریقہ اس طریقے سے آپ روزانہ یاد کریں گے. 5 نمازوں کو اس کو ریپیٹ کرنا. جتنے سورے آپ کو آتے ہیں یاد ہے وہ سب سورے کیا کرنا, ریپیٹ کرنا. فجر میں سنت میں الگ سورہ پڑھنا, ظہر میں الگ, عصر میں الگ, مغرب میں الگ, عشاء میں الگ. کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اور رات میں جب سونے کے لیے آئے تو اپنا بستر کو جھٹکنا 3 مرتبہ, ٹھیک ہے. اور سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹ کر سونے کا اہتمام کرنا. اور کیا کرنا سونے سے پہلے صبح لگانا. اور کیا بولا تھا میں, یہ وہ تو نہیں دماغ سے اس بات کا اہتمام. پہلی چیز کیا بولا تھا, پہلی چیز, دوسری چیز, تیسری چیز, پہلی چیز, 4 چیزوں کو یاد رکھیں. تھوڑی دیر میں سمجھ گئی جو مجھے سمجھ میں آپ لوگوں کے ساتھ سے 2 باتیں میں آپ کو بتایا. انشاءاللہ عمل کریں گے نا. سوتے وقت سنت طریقے سے اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھنا. اپنا چہرہ قبلے کی طرف بولے تو کیسا سونا, آپ ذرا سو کے بتائیے. آپ سو کے بتائیے. معلوم ہوتا نا سب خالی چہرہ قبلے کی طرف بول رہے. انشاءاللہ عیدگاہ کے دن بقرعید میں بغیر صبح کے نہیں بتاتے صاحب. جی سیدھا ایک دم پھر سیدھا سمجھائیے آپ سیدھا چہرہ ادھر نظر ادھر لیٹ جائیے آپ. چہرہ کدھر ہے آپ کا, دکھا اسکرین پہ دکھا وہ تو نیچے کیا آپ کر کے بٹھایا نا کتنے زیادہ مطلب اس میں سب دکھ گیا اس کا فائدہ ہے. چلیے مجھے ہی بتا دعا پڑھ کے سونا ہے. ایسا سونے سے بڑے خواب نہیں آتے. کبھی گھر میں ڈر ہوا پریشانی ہوئی تو گھر میں بابا کو بولنا بابا آزاد دے دو بولتے ہیں. اس سے بڑی طاقت ہے زلزلے رک جاتے آزاد سے. زور سے نہیں دینا کہیں امام صاحب آ جائیں گے. اتنی آواز ہے کہ اپنے گھر میں آنا آواز, اس سے اثرات نظر آنے ہوتے. اذان سے بھی اور کوئی چیز دنیا میں ہے کوئی تعویذ نہیں, کوئی وظیفہ نہیں. وہ اپنی اپنی جگہ گھر کے اندر ڈر اور پریشانی ہوئی تو اذان گھر میں دے دو نا بابا کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کیجیے. آیت کیا بولا تھا, میں بول گیا. اس سے ترجمہ کیا, کرنے والوں کے لیے راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ پڑھیے. الہی رونق اسلام کا ساتھ میں آپ کو یاد رہتا. الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر. الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر. دلوں میں مومنوں کے دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر وقت میں بہت ہی کام کی باتیں اور بچوں کے انداز کے مطابق بہت ہی بہترین انداز میں ارشاد فرمائی ہے. اور الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے تھے کہ بچے بھی بہت ہی شوق اور دلچسپی کے ساتھ جو ہے حضرت کی باتیں سن کر بہت ہی جو ہے خوشی کا موقع تھا ہم سب کے لیے. اور
بہت ہی بہترین انداز ہے، اللہ پاک نے آپ کو سمجھانے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے حضرت مولانا جو ہے ہمارے اس مکتب کا جائزہ لیتے رہیں اور مکتب کے بچوں کو اور ہم سب لوگوں کی اصلاح فرماتے رہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں حضرت کا بہت ہی تمام اہل محلہ سے اور مکتب کے اساتذہ اور طلباء کی طرف سے اور مسجد کے مصلیوں اور ذمہ داروں کی طرف سے میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ پاک آپ کے مقام اور مرتبے میں خوب اضافہ فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور اب اس وقت جو ہے چھٹی ہوگی بچوں کے لیے، اور بچے